الصلاة والسلام على خير الأنام محمد المصطفى والمرتضى والمجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين اللهم اجعلني برحمتك عبدا شكورا ولا تجعلني فرحا فخورا اللهم إني أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إن وبارك وسلم ثم صل عليه سورۃ سبا کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام کے دربار لا یزال میں دعا درخواست ہے میری زبان سے وہی کلمات نکلوائے جو خلق خدا کی رہنمائی کا ذریعہ بن جائے، میری اور سامعین عاملین کی نجات کا سبب بھی بن جائیں۔ امام الانبیاء فخر دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 40 سالہ زندگی قبل النبوہ
مکے والوں کے اندر گزارتے ہیں، بچپن، جوانی، لڑکپن، الغرض اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر ادا سے، نشیب و فراز سے، اٹھنے بیٹھنے سے، خوشی غمی سے اہل مکہ اچھی طرح واقف تھے، باخبر تھے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے خاتم الانبیاء بنایا، 40 سال تک آپ نے اپنی مبارک عمر ان لوگوں کے اندر گزاری، بے داغ بے عیب کردار اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ 40 سال بعد رب ذوالجلال والاکرام نے اپنے پیغمبر کو وہ کتاب عطا فرمائی جس کتاب کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین کے مقام پر سرفراز ہوئے۔ نبوت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رب نے بند کر دیا۔ محبوب اپنی نبوت پر سب سے پہلی دلیل جو اللہ کے محبوب نے پیش کی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 40 سالہ کردار ہے۔ قرآن مجید کی تبلیغ کرنے والے بد کردار مبلغ کی تبلیغ میں میرے رب نے کوئی اثر نہیں رکھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قوم کے سامنے قرآنی دعوت پیش کرنا اور دعوت کا انداز کیا تھا؟ قوم نے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت کا مقابلہ اعتراضات کے ذریعے کیا۔ لیکن جب اعتراضات کا مدلل، مفصل، مکمل، جامع، معنی جواب دیا گیا، قوم لا جواب ہوئی، تو آخر میں قوم نے پھر اپنا فیصلہ سنایا۔ جب دلائل نہ رہے، ٹوٹی پھوٹی دلیلیں جوڑ توڑ کے پیش کرنے والے جب ان کے پاس کتاب و سنت کے قطعی دلائل کا ثبوت نہ رہے تو آخر میں وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ کبھی نہیں واسطہ پڑا آپ کا؟
آخر میں یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ ہم اس کو بالکل نہیں مانتے کیونکہ ہمارے مرشد اس کے قائل نہیں تھے. آخر میں نتیجہ یہ نکلتا ہے. میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے یہ اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو دعوت اور دعوت کا جو نصاب تھا، جو کتاب دعوت تھی، اس پر قوم نے جو رد عمل دیا اس کا ذکر ہے. پیغمبر کی انداز تبلیغ بھی آپ سنیں گے اور قوم کا رد عمل بھی، دلائل بھی، اعتراضات بھی، ان کے جوابات بھی. آخر میں قوم جو اپنی ضد، عناد اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرے گی وہ بھی آپ کو اللہ کا قرآن بتائے گا. اور یہ بیان کرنے، سنانے، سننے کا مقصد چسکا نہیں ہے، بلکہ اس بات کا تہیہ کرنا ہے، عہد کرنا ہے کہ میں اللہ کی کتاب، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے آنے کے بعد پھر چوں چراں بالکل بھی نہیں کروں گا، میں انشاءاللہ اس کو مانوں گا. اللہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت لے کر آئے تھے، وہ پیغام جو قوم تک پہنچایا تھا وہ کیا ہے؟ لوگوں، پردے کے پیچھے دیکھنا، سننا، جاننا یہ صرف کس کا کام ہے؟ قوم یہ پیغام سن کے بپھر گئی. اس وقت جو قوم کے ہادی اور رہنما بنے بیٹھے تھے انہوں نے قوم کو یہ بتلا رکھا تھا کہ اللہ کی ذات انتہائی اعلی ذات ہے، معبودوں کی معبود ہے، مشکل کشاؤں میں سب سے بڑی مشکل کشا ہے. لیکن اللہ کی ذات کو ڈائریکٹ آپ پکار نہیں سکتے، بلکہ واسطے، وسیلے، تفعیل ان سے کام چلائیں گے. اور یہ اللہ کی جو پیاری ہستیاں ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں، یہ اللہ کو اس قدر محبوب ہیں جس طرح والد کو اپنی اولاد محبوب ہوتی ہے اور اولاد کے مطالبات باپ نہ چاہتے ہوئے بھی تسلیم کر لیتا، ان کی بات مان لیتا ہے. بے عینی ہی اسی طرح اللہ کی ذات کو ان ہستیوں سے اس قدر پیار ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ ان کی بات مان لیتا ہے. یہ ہمیں دنیا میں بھی بچائیں گے، آخرت میں بھی. جب بھی کوئی دنیا میں مشکل وقت آتا ہے تو ہم ان کی سور و پکار کرتے ہیں، یہ پہنچ جاتے ہیں، بچا لیتے ہیں. ان کے واسطے تفعیل، ان کے نام کی منتیں، نیازیں، نظریں
ان کے نام کی دعائیاں دیتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کے محبوب ہیں، پیارے ہیں۔ رب دیکھتا ہے میرے پیاروں کو راضی کر رہے ہیں تو میں بھی راضی ہو جاؤں۔ پیغمبر کی دعوت یہ تھی کہ لوگوں، اللہ کریم واحد مشکل کشا ہے، مشکل کشاؤں کا مشکل کشا نہیں، بلکہ اس کائنات کا واحد یکتا مشکل کشا ہے۔ داتا دستگیر اور لجپال ہے، اس ہی کے نام کی منت نظر نیاز پھیرے طواف سب کچھ کیا جائے، وہی پکاریں سننے والا، قبول کرنے والا، منظور کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ آپ سبق پڑھ رہے ہیں، گردان کر رہے ہیں، یہ سب کچھ وقت کے مولویوں کی گپ شپ ہے، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہو۔ لیکن قوم کے در ماننے والی تھی، ان کا یہ شبہ تھا کہ نہیں ایسے تو نہیں نا، کچھ تو ہے، اختیارات جو ہوئے۔ اور یاد رکھیے، یہ جو لوگ حقیقت کا انکار کرتے ہیں نا، یہ بغض میں آ کے نہیں کرتے، یہ کہاں آ کے کرتے ہیں؟ محبت میں۔ جو اللہ کے محبوب بندوں کی مشکل کشائی مانتے ہیں، وہ محبت میں آ کے مانتے ہیں یا بغض میں؟ اگر انہیں کہا جائے کہ نہیں، یہ مشکل کشا ہونا، مشکلیں حل کرنا، حاجتیں پوری کرنا، کائنات کا اکیلا بادشاہ شہنشاہ ہونا، مختار کل ہونا اللہ کی صفت ہے، اس کے پیاروں کی نہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ پیاروں کی توہین ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ پیاروں کی۔ اس وجہ سے ہم یہ باتیں پیاروں میں مانیں گے، توہین بالکل بھی نہیں کرتے، ہمیں ان سے محبت ہے۔ آخر میں رب کہتا ہے ٹھیک ہے، تمہاری ایک لمحے کے لیے یہ بات تسلیم کر لی جائے تو رب کے پیارے اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتے، آخر ان پر موت آ جاتی ہے۔ قوم نے کہا موت، مر جانا، یہ پیاروں کی کیا ہے؟ توہین ہے، لہذا ہم نہیں مانتے کہ پیاروں پہ موت آتی ہے۔ یہ تو ہوئے اولیاء سے محبت کرنے والے، یہاں اللہ سے محبت کرنے والوں کا بھی یہی حال ہے، انہوں نے اپنے مزاج کو توحید بنا رکھا ہے۔ جس طرح محبت رسول کو انہوں نے اپنے مزاج کو محبت رسول سمجھ لیا، حالانکہ ان کا مزاج حقیقت سے بہت دور ہے۔ حقیقت وہ ہے جو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کہہ رہی ہے۔ رب کی توحید، توحید کے داعی، توحید کے مبلغ، توحید کے ماننے والے، وہ بھی توحید میں اس قدر اللہ سے محبت کرتے ہیں، رب کی ذات سے اس قدر انہیں پیار ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے مزاج کو توحید بنا لیتے ہیں کہ یہ بھی توحید کے خلاف، حالانکہ قرآن پکار رہا ہوتا ہے نہیں بھائی یہ توحید ہے، نہ تو پیغمبر کی حدیث، پیغمبر کی سنت بار بار سمجھا رہی ہوتی ہے کہ یہ توحید کے منافی نہیں، لیکن ان کا مزاج کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں۔ تو اب ترجیح اپنے مزاج کو دیتے ہیں
جس طرح وہ محبت میں آ کے حقیقت سے دور ہو جاتے ہیں، اسی طرح یہاں بھی محبت سے آ کے لوگ حقیقت سے۔ تو لوگوں، دعوت یہ ہے، آج کے اس درس میں پیغام یہ ہے کہ مزاج کو ڈالیے پسے پشت، اللہ کا قرآن آ جائے، پیغمبر کا فرمان آ جائے، بڑے سے بڑا ملا، بڑے سے بڑا علامہ، بڑے سے بڑا فہامہ، اسے سائیڈ پہ رکھ دیجئے، رب کی کتاب اور مصطفیٰ کی سنت کو تھام لیجئے۔ یہ ایمان ہے۔ اللہ، تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ قوم کو محبت تھی اللہ کے پیاروں سے، اس وجہ سے انہوں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے پیارے اللہ کی صفات میں شریک نہ ہوں، وہ تو بالکل شریک ہیں۔ رب نے پھر چیلنج کر کے فرمایا، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، تمہیں شبہ ہے کہ رب کے پیارے ہوں اور رب کی صفات میں شریک نہ ہوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ میں رب کا اعلان ہے کہ میرے پیارے ضرور ہیں، محبوب ضرور ہیں، مگر میری وحدانیت میں شریک۔ تم کہتے ہو نانا مولا تیرے پیارے جو ہوئے شریک ضرور ہیں، تو میں رب کہتا ہوں قل، میرا پیغمبر اپنی زبان مقدس سے اعلان فرمائیے، ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، پکارو پھر ان ہستیوں کو جو اللہ کے علاوہ ہیں اور تمہارا گمان ہے کہ یہ اللہ کی شریک ہیں، یہ دنیا میں بھی مشکل وقت میں ہمارے کام آتی ہیں، روز قیامت بھی ہمارے مشکل وقت میں کام آئیں گی۔ میرا پیغمبر میرا قرآن پڑھ کے 4 طریقوں سے جواب دیجئے کہ یہ بالکل بھی اس لائق نہیں کہ مشکل وقت میں کام آ جائے۔ مشکلوں میں کام آنے والی ذات اکیلے لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض۔ پہلی دلیل، پہلی وجہ میرا پیغمبر، پہلا جواب یہ ہے کہ یہ بالکل بھی رب کے شریک نہیں، مشکلوں میں کام آتے نہیں۔ میرا پیغمبر علت یہ ہے، وجہ یہ ہے، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض۔ تخت سرا سے لے کر عرش معلیٰ تک کی کائنات کا وہ اکیلا مالک ہے، جن کے بارے میں تمہارا عقیدہ کہ یہ بھی مالک و مختار متصرف و کارساز ہیں، میں رب کہتا ہوں لا یملکون مثقال ذرۃ، یہ ذرے کی بھی مالک نہیں، زمین میں بھی آسمان میں بھی۔ اتنی بڑی زمین میں انہوں نے نہ کچھ بنایا، نہ کسی بنانے میں رب کے شریک ہیں۔ اتنے بڑے آسمان کو بنانے میں یہ رب کے شریک نہیں، زمین میں شریک نہیں، شریک بھی نہیں۔ لا یملکون
مالک بھی نہیں، وما لهم فیہما من شرک۔ پہلی علت یہ ہے کہ یہ مالک نہیں، دوسری علت اور وجہ یہ ہے کہ ما لهم فیہما من شرک، ان سب کی مل کر بھی رب کے ساتھ کوئی شراکت ثابت نہیں ہو سکتی۔ وہ واحد ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، کوئی بھی اس کا شریک نہیں۔ جو کہتا ہے اس کا شریک ہے، اس کی اولاد ہے، اس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے رب نے اعلان کیا، یؤذینی ابن آدم، مجھے ابن آدم انسان تکلیف دیتا ہے۔ کیوں؟ کس طرح؟ انا الاحد الصمد الذی لم یلد ولم اولد ولم یکن لی کفوا احد۔ تکلیف اس طرح دیتا ہے کہ میری طرف اولاد کی نسبت کر دیتا ہے، شریکوں کی نسبت کر دیتا ہے، حالانکہ انا الاحد الصمد الذی لم یلد ولم اولد ولم یکن لی کفوا احد۔ میں وہ فردا ہوں، اکیلا ہوں، یکتا ہوں، بے نیاز ہوں، لم یلد پیدا ہوا بھی نہیں، پیدا کیا گیا بھی نہیں، ولم یکن لی کفوا احد، میرے برابر کا جوڑ کا کوئی بھی نہیں۔ فرمایا زمین آسمان میں ذرے کے مالک بھی نہیں، زمین آسمان میں رب کے شراکت دار اور ساجی بھی نہیں۔ تیسری علت یہ ہے، وما لہ منہم من ظہیر، رب اتنی طاقتوں والا، اتنی قدرتوں والا کہ ساری کائنات پر وہ اکیلا حاوی ہے، ساری کائنات کا نظام اکیلا چلا رہا ہے، وہ زوراور ہے، ساری کائنات مل کر بھی اس کے سامنے بے زور ہے، کمزور ہے، کچھ بھی طاقت نہیں ساری مخلوق کی، اور اب اتنی طاقتوں والا ہے، مالہ منہم من ظہیر، رب کو کسی اپنے پیارے کی معاونت کی کوئی ضرورت، کوئی بھی اس کا معاون نہیں۔ چوتھی علت یہ ہے، لا تنفع الشفاعۃ عنده الا لمن اذن له، جن کے بارے میں تمہارا عقیدہ بن چکا کہ یہ سفارش کر دیں گے، ہمیں بچا لیں گے، میں رب کھلے لفظوں میں اعلان کر رہا ہوں، لا تنفع الشفاعۃ عنده، رب کے دربار میں کسی کی سفارش کوئی فائدہ الا لمن اذن له، سفارش کی قرآن نفی بھی کر رہا ہے، اس بات بھی کر رہا ہے، لا کے ذریعے نفی کی، اللہ کے بعد رب العالمین شفاعت کا اس بات کر رہے ہیں، بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح تم نے سفارش سمجھ رکھی ہے اس طرح کوئی بھی سفارش کر سکتا۔ اللہ، انہوں نے کس طرح سمجھ رکھی تھی کہ رب نبی چاہے تو مجبور ہو کے، جی
فرمایا مجبور رب کسی سے نہیں ہوتا، ہاں اس کی رحمت کا سمندر جوش مارے، الا لمن اذن لہ، جس بندے کے لیے وہ اجازت دے دی رب کے پیارے اسی کے لیے سفارش کر سکیں گے دوسرے کے لیے۔ اب ہر بندہ امیدوار ہے، رب کا پجاری ہے وہ بھی امیدوار ہے کہ رب کے پیارے میرے شفیع بن جائیں گے، اور رب کے بندوں کا پجاری ہے وہ بھی امیدوار ہے کہ رب کے بندے پیارے میرے شفیع بن جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اجازت تو میں دوں گا، مگر میرا قرآن بیان کر رہا ہے من شہد بالحق، یہ میں اجازت اسی کے حق میں دوں گا جو حق کی شہادت دنیا میں دے کر آیا، جو لا الہ الا اللہ توحید والی گواہی دنیا میں دے کر آیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت مان کے آیا، اس کے لیے سفارش ہوگی، دوسروں کے لیے نہیں ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی، پانی پلایا، اللہ تو سنا دریا نیڑے پانی کی کمی نہیں، اللہ ہر نبی کو اللہ نے کیا دی، ایک دعا دی، اختیار دیا، جانا دریائے تھے تو نہیں ٹور گیا۔ اس بھی حرکت اج پہلی دفعہ کی تھی، اس نو اسی ویکھے بھی پانی نیڑے، چلو میں بھی رج کے اپنی عادت کر رہا ہوں، اللہ چلو اللہ ہر نبی کو رب نے اختیار دیا، میرے پیغمبروں ایک دعا مانگو، تم جو مانگو گے میں رب وہی دوں گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نبی نے اپنی امت کے لیے وہ دعا مانگ لی، اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپا کے رکھ لی، میں نے وہ نہیں مانگی، چھپا کے میں نے رکھی ہوئی ہے۔ اللہ کے محبوب کب مانگیں گے؟ فرمایا روز قیامت مانگنا، اور میری اس دعا کا فائدہ ہی نائلۃ ان شاء اللہ من مات ولم یشرک باللہ شیئا۔ الحمدللہ میری اس دعا کا فائدہ ہر اس بندے کو ہوگا جس کی موت توحید پر آئی، اس نے شرک نہیں کیا۔ اجازت ملے گی، سفارش ہوگی، مگر صرف اہل توحید اور اہل ایمان کے لیے، مشرک کے لیے کوئی سفارت نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں جن کے بارے میں تمہارا عقیدہ ہے، میرا اعلان ہے کہ وہ کوئی سفارش کر سکتے نہیں ہے۔ سفارش کرنا تو دور کی بات ہے، حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم قالوا الحق۔
وہ اللہ کے قریبی فرشتے، ان کا حال یہ ہے کہ وہ ہر وقت لرزاں ترساں رہتے ہیں۔ رب کا امر آتا ہے، نیچے والے اوپر والوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ پروردگار نے کیا کہا۔ ان کے دلوں کی گھبراہٹ کپ کپی جب دور ہوتی ہے تو وہ تسلیاں دوسرے فرشتے انہیں دے کے کہتے ہیں کہ بالکل رب نے حق کہا ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور رب انتہائی بڑا ہے، انتہائی بلندیوں کا مالک ہے۔ یہ پیغمبر کی دعوت تھی، اور مد مقابل نے جو اعتراض کیا، پیغمبر نے اس کا توڑ پیش کیا، دلائل اور علتیں، وجوہات بیان فرمائی کہ یہ بالکل بھی اس قابل نہیں ہے اللہ۔ لیکن پیغمبر نے جو یہ دعوت قوم تک پہنچائی، اس کا انداز کیا ہے؟ ایک آج میرا انداز ہے، ایک میرے کسی اور دوست کا انداز ہوگا، بلکہ میں یوں کہوں ایک انداز ہر جماعت کا، ہر مبلغ کا ہے، اور ایک انداز اللہ کے محبوب کا، اللہ کے قرآن کا ہے۔ جی، اب ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ میرا انداز آپ کو پسند ہے، کسی اپنے مبلغ کا، کسی اپنے داعی توحید کتاب و سنت کا انداز پسند ہے، ہونا چاہیے، لاکھ بار رہے، مگر جب وہ انداز مصطفیٰ کے انداز سے مخالف ہو تو پھر وہ انداز چھوڑ دینا چاہیے، مصطفیٰ کا انداز۔ اب سنیے مصطفیٰ کا انداز۔ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میرے محبوب آپ کے مد مقابل کھڑے ہیں، آپ کی نبوت کی بھی منکر، مگر پیار سے پوچھئے مَن یرزقکم من السماوات والارض۔ او میرے دوستو، تم تلواریں کمان سے نکال کے میں مصطفیٰ کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو، مقابلہ کرو، ضرور کرو، مگر میرے ایک سوال کا جواب دو۔ آسمان سے پانی برسا کے زمین سے تمہاری روزی کا بندوبست کرنے والا کون ہے؟ قُلِ اللَّهُ۔ میرا پیغمبر اس مسئلے میں آپ اور آپ کے مد مقابل ایک پیچ پر ہیں۔ آپ بھی یہی کہتے ہیں کہ زمین آسمان سے انسانوں کی روزی کا بندوبست کرنے والا اللہ، آپ کا مد مقابل بھی یہی کہتا ہے، لہذا آپ خود ہی جواب دے کے کہہ دیں قُلِ اللَّهُ، یہ رازق سوا اللہ کے اور کوئی نہیں۔ کتنے پیارے انداز میں پیغمبر پوچھتا ہے، بتاؤ یار، پیغمبر انج تو نہیں آکھیا تسا اونج کافر میں اونج مواحد، تو ساڈی اپنی راہ میری اپنی راہ، میرے نال چلو تے بھاویں۔ پیغمبر کہتا ہے یار مجھے بتاؤ رازق کون ہے؟ ہمارے گولڈ شریف میں ایک پیر گزرے، نصیر الدین نصیر، سنا ہے نام؟ نیٹ کا دور ہے، دیکھا بھی ہوگا۔
اگلے دن بھی کسی دوست کو میں نے اس کی بات سنائی، اس کی نیٹ پہ ایک بڑی خوبصورت بات آئی ہوئی ہے. کہتا ہے یہاں کلمہ پڑھنے والے دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، دونوں کلمہ بھی ایک نبی کا پڑھتے ہیں، ایک کتاب کو ماننے والے، لیکن دونوں کا اختلاف یہ ہے کہ ایک کہتا ہے یہ قبر والا سنتا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں سنتا. ایک آتا ہے سننے پہ تقریر جھاڑ کے جاتا ہے، دوسرا آتا ہے وہ نہ سننے پہ تقریر جھاڑ کے جاتا ہے. لیکن ان دونوں سے کوئی پوچھے کہ اللہ سنتا ہے یا نہیں سنتا ہے، تو دونوں کہتے ہیں کہ اللہ. مردوں کے بارے میں ان کا اختلاف ہے اور رب العالمین کے بارے میں دونوں کا. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ اختلاف میں پڑھتے کیوں ہو، اتفاق کی طرف آؤ نا. کم از کم جس مسئلے پہ اتفاق ہے اس کو تو مانو. اللہ فرمایا وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. پیغمبر کا انداز تبلیغ یہ جب تم مان گئے ہو کہ آسمان سے پانی برسا کے زمین سے روزی کا بندوبست کرنے والا اکیلا اللہ، اَأَنتُم مَّنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ. أَأَنتُمْ تَحْرَثُونَهُ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. بتاؤ نا زمین میں جو دانے ڈال کے آتے ہو یہ اگانے والے تم ہو یا میں؟ کیا جواب قوم دیتی ہے کہ کون اگاتا ہے؟ بتاؤ نا أَأَنتُم مَّنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ. پری بدلیوں سے می برسانے والے تم ہو یا میں ہوں؟ مکے والے جواب دیتے تھے کہ یہ کام کرنے والا اللہ. اللہ کا پیغمبر کہتا ہے پھر مانو اِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. ہم دو پارٹیاں بن گئے، میرا دھڑا علیحدہ تمہارا دھڑا علیحدہ. میں ایک رب کا ماننے والا، تم کئی کئی رب ماننے والے. میں ایک معبود کا عابد ہوں، تم در در کے عابد بن کے ہو. میری نیاز جبین ایک ذات کے سامنے جھکتی ہے، تم اپنی نیاز جبین در در پہ جھکاتے ہو. اب ماننا پڑے گا کہ دو میں سے ایک گمراہ ہے اور ایک ہدایت. میں یا تم، ایک پارٹی ضرور گمراہ ہے اور ایک پارٹی ضرور ہدایت پر ہے. پیغمبر کو اپنی ہدایت کا شک تھا یا یقین؟ لیکن انداز تبلیغ کیا ہے؟ اِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ میں یا تے اتھے میں والی تا گل ہی کوئی نہیں نا. اتھے کافر تا اگلے ہی ہے. میں تو دودھ نہ دھوتا ہوں. اللہ اللہ. آگے چلیے. قُل لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ. میں پیغمبر اللہ کی توحید کا داعی واعظ اور مبلغ ہوں، تم اللہ کے پیاروں کی بھی عبادت کے قائل ہو، رب کے ہاں انہیں سفارشی مانتے ہو. یاد رکھو میں کہتا ہوں رب کے ہاں سفارشی ماننا جرم ہے، تم کہتے ہو رب کو ڈائریکٹ پکارنا جرم ہے. اب میرا جرم ہے تو میرے جرم کا مجھ سے سوال ہوگا،
تمہارا جرم ہے تو اس کا تم سے سوال ہوگا. میں نے اپنی قبر میں جانا ہے, تم نے اپنی قبر میں جانا ہے, مگر میں پیغمبر تمہارا خیر خواہ بن کے آیا ہوں, ناسخ بن کے آیا ہوں. میں تمہیں کہتا ہوں لوگوں, حق وہ ہے, سچ وہ ہے جو اللہ کریم نے مجھ پر اتارا. میں نے اپنی زبان مقدس سے وہ حق کائنات کو سمجھایا. اللہ کا نازل کردہ حق قرآن بن گیا اور میرا سمجھانا حدیث بن گئی, سنت بن گئی. میرے رب کے کلام کا منکر بھی بے ایمان ہے اور میں مصطفیٰ کی کلام کا, میرے بیان کا منکر بھی بے ایمان ہے. لوگوں بے ایمان نہ بنو, اگر بنو گے تو پھر تم اپنی قبر میں جاؤ گے. تمہاری بے ایمانی کا مجھ سے سوال نہیں, اور اگر تمہارے کہنے کے مطابق میں غلطی ہوں تو میں حق پر, لیکن تمہاری مان لوں تو پھر میرے جرم کا تم سے سوال. پیغمبر جرم کی نسبت کدھر کر رہا ہے؟ اما اجرمنا, جو جرم میں مصطفیٰ نے کیا تم سے اس کی پوچھ. جرم کیا ہے پیغمبر نے, لیکن پیغمبر کہہ رہا ہے کہ اگلے نو وٹے نہ مارو, لوگوں نو لیڑے لاؤ, لوگوں نو کتاب سمجھاؤ. اللہ قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق. فرما دیجئے میرا پیغمبر, دنیا میں مصطفیٰ محنت کر رہا ہوں, تمہیں سمجھا رہا ہوں, مگر تم سمجھنے والے ہو, ضد پہ اڑے ہوئے ہو. رب روز قیامت مجھے اور آپ کو ایک میدان میں جمع کر دے گا, پھر ہمارے درمیان فیصلہ فرمائے گا. فیصلے والی کتاب تو اس نے دنیا میں نازل کر دی. اچھا, وہ کتاب کون سی ہے؟ مسئلہ بن گیا بھئی قرآن ہر بندہ اپنی مرضی نہ دروک کے چھک کے ایک ادھر لئی ویندا دعا. عام بندہ نہ میں ونجی تے ونجی قدر ادھر ونجی تے اوہی قرآن ادھر آویں. عام بندی دی پریشانی ہے یا نہیں ہے نا؟ میرے دوست, پریشانی کا حل ہے. حل یہ ہے کہ آپ دونوں کی گفتگو سنتے ہیں. ایک قرآن کا اور مطلب بیان کر رہا ہے, دوسرا بالکل اس کے الٹ کر رہا ہے. پریشانی آپ کے لیے یقینی ہے, میرے لیے بھی ہے, آپ کے لیے بھی ہے. حل اس کا یہ ہے کہ ان دونوں سے پوچھئے کہ آپ جو معنی اور مطلب بیان کر رہے ہیں, یہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے شاگردوں کو سمجھایا. اگر ثابت کر دے کہ سمجھایا ہے, پھر وہ ہے سچ. جو مصطفیٰ سے, مصطفیٰ کے شاگردوں سے ثابت نہ کرے, کسی سائنسدان, کسی ریاضی دان, کسی طبیب, حکیم, ڈاکٹر, مولوی, پیر کا نام لے, او مانا انج کر دے تو سمجھ لو ادھے نال دا کوڑا جہان اس کو. مانا تو بیان پہ کردہ تے سند تو اتھو پہ چلانا, سند تو اللہ دے محبوب کو چلا کے لے آنا. ثابت کر جو اے مانا مصطفیٰ تے مصطفیٰ دے شاگردہ کیتا ہے, وقت تو اے سچا. جے اگر تیری گھڑی اتھو اتھے تے ہی نہیں وینی, بس اتھی گھڑی, وقت تیرے نال گل کرنے ہی گناہ ہے. تیری سوئی اتھے اٹکی ہوئی. اللہ تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں, لوگوں آ جاؤ, میں مصطفیٰ تمہیں سمجھا رہا ہوں, نہیں سمجھو گے تو میرا رب روز قیامت فیصلہ کرے گا, پھر اچھی طرح تمہیں سمجھ آ جائے گی. قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ
میرا پیغمبر ان سے پوچھئے، انہیں دعوت کا انداز یوں اپنائیے، ارونی الذین الحقتم بہ شرکاء، جن کو رب کا شریک بنا رکھا ہے ذرا مجھے بھی دکھاؤ نا، کون ہے رب کا شریک، کیا اس کا کارنامہ ہے، خدا کی خدائی میں کس طرح اسے شریک کر رکھا ہے؟ کلا، لیکن یاد رکھو ہرگز بھی خدا کا شریک تمہارے بنانے سے بنتا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ قوم کہنے لگی یہ عجیب دعوت ہے پیغمبر کی، عجیب قرآن ہے، ہمارا اعتراض ہے کہ یہ قرآن سچا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اذا تتلی علیہم آیاتنا بینات، جب ان پر میری واضح اور کھلی آیات تلاوت کی جاتی ہے، میرا قرآن پڑھا جاتا ہے، قالوا ما ھذا الا رجل يريد ان يصدكم عما كان يعبد آباؤكم۔ قوم کہتی ہے یہ پیغمبر جو قرآن کا دائی بن کے آیا، یہ اصل میں تمہیں تمہارے باپ دادا جس نیج پہ جس طرز پہ عبادت کر رہے تھے، جن ہستیوں کی کر رہے تھے، وہاں سے ہٹا کر اپنے پیچھے لگانا چاہتا ہے، نئی طرز تمہیں دینا چاہتا ہے۔ پہلے تو تمہاری عبادتیں ڈھول باجوں کے ساتھ، سیٹیوں تالیوں کے ساتھ ہوتی ہے، اب یہ عبادت کا نیا طرز تمہیں دے رہا ہے اور ان معبودوں کی عبادت سے روک کے سچے معبود کی عبادت پہ لگا رہا ہے۔ بچ جاؤ اس مصطفیٰ سے، اس نبی سے، اس کی دعوت میں شک ہے۔ سچا تو تب ہوتا کہ جس کو ہم مان کے بیٹھے ہیں یہ ہمارا مولوی، آج دی قوم دیا نظریہ نہیں ہے بے دین انجی مولی بیان کرے جنج میں مننا، پھر مولی کیوں رکھے ہوئے نے؟ پاگل ہو، بے وقوف قوم ہے نا، اپنی بے وقوفی تے اظہار تو ہونا چاہیے نا بندے نو پتہ ہوئے۔ کوئی نہیں، گل میرے خیال اللہ سمجھ دے نہیں ہوئی، اتو لگ ویندی۔ ایک بندے نو پتہ ہے بھئی دین انجے جنج میں آکساں، تے واتو آکھے مولوی، اے بندہ بے وقوف اے یا نہیں؟ بھئی تینو پتہ جے تو پھر اساں کیوں ڈھگیا بدہ ویا تو؟ یا پھر ای ڈھگا یا تو ڈھگا، ایک تو وچ ضرور ہے۔ او تیری مرضی تے نہیں چلدا، اس دا دعویٰ ہے جو کتاب رب دی انج آکھدی، مصطفیٰ دی سنت انج آکھنی، تو آدھا بھئی نہیں میں انج سمجھیا، تے پھر ایک تو ڈھگا ضرور ہے۔ اللہ اس واسطے اللہ پاک قرآن فرماندے ہیں کہ انہاں اپنی قوم نو، اپنے ساتھیاں نو ایک گل پکوائیے، ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا، اگر مسئلہ انج دسے جنج میں پہ دسے نا وقت منیو، جی مسئلہ انج نہ دسے نا مصطفیٰ تے وقت بچیو۔ محقق تو خود ہوئے نا۔ اللہ سبحان اللہ۔ قوم نے پہلا اعتراض کیا، میرے خیال ہے پنجابی شروع کرنا چھوڑا، ہاں تاں ہی نہ پہ بولنے مرض پہلی چاہ ظاہر کروا۔ اللہ چلو ہے میری پنجابی ذرا
آ گئی تو ٹھیک ہے، میں کوشش کرے سے تھوڑی بولا۔ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى۔ پہلا اعتراض قومی کی چاہے اے پیغمبر باپ دادے دی دین تو ہٹا کے کئے نویں دین تے چلانا چاہند ہے۔ دوسرا اعتراض نہ کی چاہے ما ھذا الا افک مفترا۔ اے جڑا قرآن اللہ دا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کے آئے نے، ای آپ بنایا ہے تے متھے خدا دے۔ اے دوسرا اعتراض ہے۔ تیسرا اعتراض وقال الذین کفروا للحق لما جاءهم ان ھذا الا سحر مبین۔ اللہ فرما دین کافران دی ہر دور چ عادت رہی ہے لما جاہم، جدن بھی انہاں کول آ پہنچے اللہ دا کتاب اللہ دی کلام، ان ھذا الا سحر مبین۔ قوم بھاویں جاہل تے ان پڑھ الف نو کلی آکھن والے، بھاویں دانداں تے جانوراں دے ہل چلاون والے، مگر حق دے مد مقابل وقت دے مفتی ثابت ہوئے تے انہاں فتوے لا کے آکھیا ان ھذا الا سحر مبین۔ اے قرآن نعوذ باللہ جادو ہے۔ ہائے ہائے، معلوم ہوا ای پہلے دی تاریخ چل دی آئی، کتاب و سنت والے واسطے جاہل بھی مفتی ثابت ہوئے نا۔ اللہ اللہ، اس واسطے مولوی نو گھبرانا نہیں چاہیے، آسرے چ رہنا چاہیے، تسلی اللہ رسول نے تسلی دیندا تے قرآن سارا ہی تسلی ہے۔ اللہ ترائے اعتراض قوم کر دیتے ہیں۔ اللہ فرما دے ہن جواب سنا، وما آتیناہم من کتب یدرسونہا۔ اے جڑے فتوے بازیاں پہ کر دیں، اے جڑے اتنے وڈے وڈے دعوے پہ کر دیں، میرا پیغمبر انہاں وچوں کوئی بے ہو جیا نہیں جس نو میں کتاب دتی ہوئے تیو کتاب دا مدرس، کتاب دا درس دیندا ہوئے، کتاب پڑھدا ہوئے، اپنے شرک چ کوئی اللہ دی کتاب تو دلیل لے آوے قطعاً۔ وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر۔ میں رب انہاں نو کتاب بھی کوئی نہیں دتی، انہاں نو ڈراون والا پیغمبر تے نبی بھی میں کوئی نہیں دتا جس دی تعلیم تو اے دعویٰ کر سکن جو اساں اس کولو سکھیا۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ پریشان نہ ہو میرا پیغمبر، نہ تو پہلا جڑے لوگ گزرے نے انہاں بھی ایویں جھٹلایا ہے۔ ما بلغوا معشار ما آتیناہم
اے اتنے دعوے دار تے فن خان پہ بن دن جو میں اللہ دے مد مقابل کھڑے ہوئے نے میں رب فرماندا جیڑیاں پہلیاں قومتاں نو میں طاقتاں قوتاں ساز و سامان اسباب جاہو جلال آسائش آرائش آرام راحت سکون دتا ہے اس دے مقابلے میں شار ما آتیناہم ای 10واں حصہ بھی کوئی نہیں آکڑ دے کیوں پیو میں رب انہاں نو تباہ تے برباد چا کیتا ہے انہاں میرے انبیاء نال ٹکر گھدیے میں اللہ کریم توانو سمجھا رہا جو راہ راستے آ جاؤ ورنہ تواڈا بھی حشر میں ایہو کرنا ہے میں تباہ تے برباد کر کے رکھ دیونا میرا پیغمبر انہاں نو جواب تے میں دتا ہے مگر دعوت تے تبلیغ دا جڑا انداز میں رب دا اس نو چھوڑنا نہیں قل انما اعظکم ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا پہلے اعتراض قرآن تے کیتے ہن اعتراض پیغمبر کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تے شروع ہو گئے آکھن لگے اے پیغمبر اے جا دیوانے مجنوے کدی آخ دن ساحرے کدی آخ دن مسحورے کدی کی دعویٰ اللہ پاک فرماندن میرا پیغمبر انہاں نو آکھو انما اعظکم بواحدہ زیادہ نہیں تے میں پیغمبر دی ایک گل من گھنو میری ایک نصیحت عمل چا کرو دو ہو کے کھڑے ہو ونجو یا وکھرے وکھرے الگ الگ تنہا تھی کہ کھڑے ہو جاؤ سوچو غور تے فکر کرو توانو اس نتیجے تے پہنچنا چاہیندہ ہے ما بصاحبکم من جنہ میں محمد رسول اللہ دی دیوانگی نیڑو بھی لگی دیوانگی دا میرے نیڑو لگنا تا دور دی گل ہے میں پیغمبر دی عظمت شان دا اے حال ہے اللہ دا ہر نبی اللہ دے بنائے ہوئے ہر انسان نال شیطان لگ کے آندے الا عیسیٰ و مریم بچے شیطان کولوں شیطان ہر پیدا ہون والے معصوم نو چوکے دیندا مگر دو ہستیاں عیسیٰ پیغمبر تے انہاں دی والدہ نو اللہ پاک محفوظ رکھیا اللہ دے پیغمبر جی تساں تا سارے نبیاں دے سردار ہوئے تہاڈے نال وی پھر ایہو جے ملون تے شیطان ہے یا کوئی نہ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندن یار شیطان تا میرے نال وی ہے مگر میں پیغمبر دے اخلاق اتنے اعلیٰ میں پیغمبر دا کردار اتنا اونچا ہے شیطان میرے نال آیا تا اس واسطے جو حملہ میرے تے کرے سدھی رات میں محمد نو بھٹکاوے میں محمد نو پک ڈنڈی تو ہٹا کے کچیاں راواں تے جنگلاں دے لے ونجے مگر میری صحبت دا اثر ہویا فاسلم شیطان مسلمان ہو کے کلمہ پڑھ گیا شیطان پھر شیطان رہا
ایک معنی تے اے بندا ہے حدیث دا، دوسرا معنی ہے بندا اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے شیطان تا یار میرے نال وی ہے، شیطان تا ہویا جو شیطان، لیکن فاسلمو میں محمد رسول اللہ نو اللہ کریم اس قدر اچا تے اعلی بنایا ہے، میرا کردار تے گفتار اتنا اعلی بنایا، فاسلمو شیطان اپنے زور لاندا رہیا مگر میں اللہ دی رحمت نال اسلم و محفوظی، میں شیطان دے جال وچ آیا تے اڈے وچوں اج ایک بھی ہے جا کوئی نہیں جڑا شیطان دے جال وچ نہ ہوئے، ہے یا کوئی نہیں؟ یہ جڑا 5-6 فٹ نہیں موبائل اسی چاہیے وتنے نا ای کی ہے جی، اسے جی اسی چلانے انٹرنیٹ، میں نے انگلش آندھی تے نہیں لیکن میں سنے بے نیٹ آ دن جال نو تے انٹر دمانا ہوندا داخل ہو، جنہ بنایا انہاں نا چنگا رکھیا بھئی تو جال وچ ایک واری واڑ گدا ہن پھڑک پترا سدھا کر کی باہر کٹ سا ایویں تو نکل، ہاں گچی گھڑساں تیری ساہ نکل سی اندر، تیرے ایمان دی موت واقع ہونی تاں ہی تو اس ابلیسی آلے چو نکل سکنا، پہلے تیری اللہ۔ اس واسطے میرا پیغمبر انہاں نو دعوت دیو اچھے انداز نال، انہاں نو آکو یار سوچو غور کرو، تے میری دعوت کی ہے چاہ کے سائڈ تے مارس، نبی پاک نو تو مننے نہ مننے او دا تو کوئی مسئلہ نہیں، مینوں کیوں نہ اس مننے، جمع کون ہے تو مینوں نہ منن والا؟ اللہ فرماندا بھئی میرا پیغمبر انہاں نو آکھو سوچو یار، ٹھڈے دل نال سوچو، میں تانوں دعوت فکر دے رہا، پیغمبر دا کتنا سونا انداز ہے، سبحان اللہ، پیغمبر کافراں نو بھی نیڑے پہ لاندا، اپنے تو دور نہیں ہون دیندا اللہ دا نبی، مگر اج دا مسلمان تے فتوے لا کے اس نو دور کیتی کھڑا، دکھ دا تکلیف دا باعث ہے ہی چیز یہ کوئی نہیں، اللہ۔ وات اگلی گل میرا پیغمبر تبلیغ سناونیاں تا نال اعلان کرنا پوسی، کل ما سألتکم من اجر فہو لکم، اعلان کر میرا پیغمبر میں تواڈے کولو اجر تے مزدوری منگنی، فہو لکم تواڈے پیسے تہانوں رہے، کم از کم میری گل تے سن لو، میری دعوت سے یہ کہندی گل ہے اللہ دے۔ اچھا اے دسو بھئی نبی پاک نی خدمت صحابہ کر دے یا کوئی نہیں کر دے؟ کر دے، تے نبی پاک انہاں نو کی آدے پیغمبر دعوت دا میدان آیا تو انہوں نے آکھا یار میں تواڈے کولو چندہ کوئی نہیں پننا، میں تواڈے کولو منگنا کوئی نہیں، مگر جس ٹائم او مسلمان ہو گئے انہاں اپنی مرضی نال کوئی خدمت کیتی ہے تو اللہ دے محبوب قبول کیتی ہے، تے اگر اپنی مرضی نال کہیں موقع تے نہیں کر سکے تو پیغمبر اتنا خوددار ہے، یہودیاں کولو قرضہ چاہ گداس اپنے کولو نیس گدا، جے میں قرضہ بھی منگساں تا انہاں قرضہ نہیں، انہاں ہمیں دولت وہا دیونی خدمت واسطے، تو بس مولوی واسطے تہاڈے واسطے دعوت فکر ہے یہ ہے نا، بس سوچی رہو، اللہ اللہ میں تے چندہ نہیں منگدا اللہ دا، ان اجری الا علی اللہ، میں کم کس دا پہ کردا تے مزدوری کہندے کولو لینا، مستری گھر میں لائے ہوئے تے مزدوری تواڈے کولو آ منگے، اس نو عقل مند سدے سو، مولی اتنے دلیل دے گے نہ کہ درو سے نہ کرایا تے میں اللہ ایسی سوچ تو محفوظ فرمائے۔
میں یار ایک واقعہ سنیا ہوا پتہ نہیں سچا ہے کوڑا ہے. اچھا میں تمہیں ایک اور گل دسیا لوگ میرے نا مشہور کی کھڑے کی علامہ احمد سعید دا شاگرد ہے. میں علامہ احمد سعید دا شاگرد بالکل کوئی نہیں رحمت اللہ تعالی علیہ رحمت اللہ. یہ تو میں گل حقیقت دس رہا. میں انہوں کو کوئی نہیں پڑھیا نے ایویں جھوٹیاں نسبتاں چنگیاں نہیں ہوندیاں. ٹھیک ہے. میں علامہ احمد سعید رحمت اللہ علیہ دا مدرسہ اس دن ویکھیا جس دن انہوں دی وفات ہوئی ہے. جنازے تے گیا اس تو پہلے میں تو ویکھی نہیں. ٹھیک ہے. بہرحال میری بنسبت تسی زیادہ قریب رہے ہو. میں تو زندگی جو انہوں دی 3 تو 2 تقریریں سنیاں سامنے بہ کے اس تو زیادہ سنیاں بھی کوئی نہیں. میں انہوں دے بارے ایک گل سنی ہے اللہ بہتر جاندا حقیقت ہے یا ویسے لوگ عشق محبت چاہ کے ایسی چیزیں مشہور بھی کر دیں. او گئے ایک جاتے پروگرام کرا. اس بندے چودھری قسم دا بندہ ہی اس پروگرام کرایا. اس زمانے جو چنگی خدمت کی تھی اس دتی ہے مسیتی والے استاد ہیں جی کتاب کوئی 100 روپیہ انہاں دتا تے باقی اپنے انہاں کہ چلو اس بار ماں دانے کاٹ دیتے ہیں میرا کام سدھا ہوئے سی. اللہ تو پھر مولوی نو یقین کتنا ہی بھئی احمد سعید رحمت اللہ علیہ پوچھنا کوئی نہیں ہے. آج تا مولوی سوچ سمجھ ہی کرے نا کہ ان پوچھ سن ہے اگلا خطیب پوچھ ہی کھڑا ہو سی. اللہ خیر اس دا بھی بڑا جگرا یار. وہ سارے تلے مار گیا. اگے آئے نا راوی روایت کردہ پتہ نہیں ہوں راوی یہ کہ ہو جائے بھئی جاندے تو پٹرول تو نہ پوا کھڑے آتے بھئی واپسی تو چلو نہ کوئی پیسے دیتے تو پٹرول پوا کے انسان ڈیزل گڈی ہوندی یہی بھی. اللہ دی شان انہاں جے بھی تو ورکا پایا انہاں آکھیا بھی پا دیو جی. وہ ڈرائیور اپنی مرضی دا بھئی اتنے نام میں پہنچ ویسا اس پوا گدا تے جے وچ مارے تے وہ ٹوٹل کوئی 100 روپیہ نکلے. اے بھائی بن گئی ہے. انہاں شناختی کارڈ ضمانت رکھے بھائی. اس واسطے میں تو انہوں پہلے دس رہا بھائی یہ مشہور گل ہے تو اسے ڈر اس تو لگدا کہ فتوی بھی لا دیں دے ہو. میں جو میں سنی ہے میں تو انہوں پہ سنے نا سچی ہوئی تھا من کہنے ہو تو اڑا دل منیا نہ منیا تو بالکل چاہ کے دیوارہ تے برے ہو. میں حدیث تو سنا دا نہ پہ جی مننی ضروری تھوڑے واسطے. انہاں شناختی کارڈ ضمانت رکھیا اتھے کوئی بندہ شناختی کارڈ ویکھ کے پہچان گیا کدے شکل تو نہیں پہچان دئی. تو یہ ممکن بھی آیا کیونکہ وہ ایجا دور نہیں ہے نیٹ نہ کہ ہے مولوی وچ چڑے پین تے تصویراں تے اج تے روٹی تے مولوی باندھا تے نہ تصویراں پیاں. لا حول واہ ٹڈے ویا جناب نوالا منہ وچ جا رہا. ایک مورخ نے لکھیا ہے کہ ایک مہمان کسی دا مہمان بنیا تو میزبان نہ کھانا کھاندے ہوئے بار بار چہرے حال ویکھے تو اسا کہ یار میں کھانا ہی نہیں کھانا. یہ مہمان میزبان بڑا بدتمیز ہے میں نے منہ دی تے کہنا. اللہ ساڈے کو استاد ہے پٹھان انہاں دن بھئی پٹھان دا مہمان بنیا پنجابی تے پٹھان نوں آکھنا بھئی چنگے کھانے اس پکائے مہمان نوازی کی تھی اس آکھنا ہی بھئی کھاؤ شرماؤ نہیں تے پٹھان آدھا کھاؤ کھاؤ شرم بھی نہ آؤ. کھاؤ کھاؤ شرم بھی نہ آؤ. وہ بندہ محسوس کر گیا سکے یار. ایویں دا ایک واقعہ ہے. چلو میں تو تھوڑی گپ بھی تسی بہت دیر ہو گئی ہونے میں. حضرت تھانوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک واقعہ لکھا اپنی کتاب نے اندر کہ دہلی نے اندر جس وقت بندہ فوت ہوندہ ہے نا تے اس رواج نے مطابق جو میں ساڑھا آج رواج ہے بھی دیگاں چاڑ دیو کھانے پکا دیو میت بھول گیا مہمان سنبھالن لگ گئے ہیں جی. انہاں دہلی والے لوگوں مشورہ کیتا بھئی یار
گل تو بھیڑی ایک بندے تو پیو مویا پیا پتر مویا پیا ماں موئی پی او بیچارہ حالو بے حال ہے اور اس نے گھار اسی جو نا بن تن کے باواں ٹونگ کے اج وینے روٹی دے گل تو بڑے شرم دی گرائیاں معاہدہ کیتا کہ یار اس رسم نو ختم کریے لیکن ابتدا کون کرے پھر جی موقع تے غریبہ دی واری آندی اس کھانا چا پکایا غریب ہون دے باوجود چنگا خرچہ کیتا پکا کے جس ٹائم گرائی جو نا باواں شاواں ٹونگ کے ایٹھے نا اسا کیا براؤ گل سنو چنگے بھلے سمجھدار ہو کہ پیو مرے تو جتنا اولاد نو دکھ ہوندا ہورا نو نہیں ہوندا مگر تہاڈی غیرت نو بھی سلام آکھاں کہ ادھروں میرا پیو مویا پیا میں دکھ تکلیف ہچا ادھروں تسی زردے پلاؤ مویا کے رکھ کے ایٹھو بسم اللہ کرو جا بس اس دی گل کرنی ہے کہ بندے لقمہ بھی نہیں بھنیا سارے گھروں کا اس تو بعد اے رسم اللہ کیتا اتھے ترٹ گئی ہے اتھے مولوی 100 واری پہ آکے روٹی تو چھوڑنی نہیں اسی دادے پیٹ واسطی تو لگے پیا نہیں اللہ بہرحال میں گل ہی پہ کرے نا انہاں ضمانت دیتا شناختی کارڈ تے اتفاق نال اس سے چودھری دا پمپ ہے جس کو تقریر کر کے پہ آندے انہوں ملازمت دسیا بے ایک طرح دا بندہ آیا اس شناختی کارڈ ضمانت دیتا گو یار پٹرول تان پائے ہیں ڈیزل پائے ہیں نکلنا تو کوئی نہیں تو انہوں اسی پیسے دے ساڑی مجبوری بھی ہے کیونکہ ایسا سفر کرنا ہے تو انہوں اگو ہے پیسے گھن کے واقفیت ہے اسی تو اندے اس چودھری آکھیا بھئی یہ بندہ تو ساڑھے کو لو تو جا رہا تھے اس نو ساسا خدمت بھی کیتی ہے وجہ کیا ہے اس تفتیش کیتی علامہ رحمت اللہ تعالی علیہ نا ہی نہیں کہتا بھئی میں نو پیسے دیتے نے نہیں میں ضمانت دیتی ہے شناختی کارڈ دی نہیں دیتی ہے انہاں تفتیش کوئی نہیں کیتی چودھری آپ تفتیش کیتی ہے بھئی وجہ کی ہے تو جس میں تفتیش ہوئی ہے تو پھر لازمی ہے تو سامنے آ گئی ویسے ایسے اہل حق بھی گزرے نہیں اللہ پاک انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر اعلان کر ان نجری الا علی اللہ میں کام کس دا پہ کردا مزدوری کہندے کولو لینی ہے اللہ کولو لینی ہے میں ان نجری الا علی اللہ میری مزدوری تو اللہ دے ذمہ ہے اللہ قل ان ربی یقذف بالحق میرا پیغمبر اعلان کر دیو میرا رب حق نو غالب کر کے راندا جال الحق وما یبدی الباطل وما یعید حق اس قدر طاقتور تے زور آور ہو گیا حق تے باطل دا مقابلہ آندا حق جویں اپنی پوری صداقت نال میدان وچ اتردا باطل مد مقابل سارے اسباب لے کے دولت دے زور تے طاقت تے نشے تے آ کے حق دا مقابلہ کرنا آندا جوش بھی آندا خروش بھی آندا سارا کچھ آندا جذبہ بھی آندا مگر باطل جذبہ اسباب دے اتے بھروسہ کر کے آندا تے حق اللہ تے امیداں کر کے او دا باطل دا جذبہ تے زور اسباب تے اسباب ختم ہو ونجنا لین مک ونجنا لین چو مک گئے باطل دا زور ٹوٹ گیا حق دی پہلے تو امیداں اپنے رب نالین اج بھی اپنے رب دی امید تے میدان دے اندر کھڑا ہویا ہے اللہ فرماندے ہن حق اس قدر طاقتور ہے جو حق دے مقابلے دے اندر باطل سی تا باطل دی موت اے معبود باطل وی ما یبدی الباطل وما یعید
جدید، نہ اس ابتدا وچ کچھ بنایا تے نہ آخر وچ کچھ بناونا ہے، نہ اس پہلی بار کچھ پیدا کیتا تے نہ موت تو بعد دوبارہ اٹھاونا ہے۔ معبود تو ہے جڑا پہلی بار بھی پیدا کرن والا تے موت تو بعد دوبارہ بھی اٹھاون والا۔ قل ان زللت فانما اذل على نفسی، میرا پیغمبر تبلیغ دا انداز میں خدا دسیندا ویسا، میں اللہ کریم تبلیغ دا انداز تینو دیندا ویسا تے میرے دسے انداز دے مطابق تبلیغ تو کردا ویسے۔ کٹر دشمن تیرے میرا پیغمبر تیرے قدم دے اندر آندے ویسن، تیرے قتل دے منصوبیاں واسطے جڑے نکل سن، میرا پیغمبر تیرے قدم دے اندر آ کے تیرے غلام بن دے جاسن۔ میرا پیغمبر اعلان کر ان زللت فانما اذل علی نفسی، اگر میں محمد پاک تواڈے آکھے دے مطابق گمراہ ہاں، پیغمبر کریم کہ ان زللت جے کدے میں گمراہ تا فانما اذل علی نفسی، میری گمراہی دا وبال میرے تے آونا ہے۔ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ جے میں ہدایت تے آتے وات من گنو فبما یوہی الی ربی، ہدایت دا واحد ذریعہ اللہ دی وحی تے قرآن ہے۔ میں اللہ دی وحی دی وجہ تو ہدایت تے اور اس سے قرآن دی دعوت میں محمد پاک لے کے آیا تے تسا تسلیم کر گنو۔ قوم اللہ دے پاک پیغمبر دے مد مقابل کھڑی ہو کے آکھن لگی قال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن، او اللہ دا پیغمبر ساڈے کولو منواونا ہی تا کوئی کتاب منوا، ساڈے کولو منواونا ہی تا کوئی پیر منوا، ساڈے کولو منانیاں کوئی روایت منوا، اساں سرے عام چھاتی تے ہاتھ مار کے ڈنکی دی چوٹ نال اعلان کر کے پیا دیاں لن نؤمن بهذا القرآن، اے جڑا قرآن میرا پیغمبر تو گھن کے آیا تو بیان پیا کردا میرا سونا پیغمبر، لن نؤمن بهذا القرآن، اسا صاف لفظ دے اندر اعلان پہ کریں دیا، اسا دنیا دی ہر چنگی ماڑی چیز منن واسطے تیار ہاں مگر اس قرآن نو منن واسطے۔ کتنا بڑا جگرا ہونا دا، ہائے ہائے اوتا کافر ہو کے آدھا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ، او اللہ دا پیغمبر اسا قرآن بھی کوئی نہیں مننا تے قرآن تو پہلے جڑی ہدایت والیاں کتاباں نے ان بھی اسا کوئی نہیں مننیاں۔ اللہ فرمانے میرا پیغمبر تسلی رکھ، انہاں دی آکڑ ویکھ کے مسئلہ چھوڑی نہ پیا، انہاں دی آکڑ ویکھ کے میرا پیغمبر تبلیغ دا کم چھوڑنا نہیں، میرا پیغمبر انہاں نو مناون واسطے تو تبلیغ نہیں کر رہا بلکہ میں اللہ نو راضی کرن واسطے کر رہا، بھاویں منن تے بھاویں نہ منن انداز رکھنا ہے میرا پیغمبر جیڑا میرے قرآن نے آپ نو دتا ہے اسے انداز دے مطابق میرے قرآن دیا تبلیغاں کرو میرا پیغمبر۔ اے ظالم مولویاں دے ہاتھ چڑھ گئے نے، اپنے پیراں بزرگاں دے ہاتھ چڑھ گئے نے جنہاں انہاں نو اس قدر ضدی بنایا، اپنی کتاب نو چھوڑن واسطے تیار نہیں، اپنے مولوی دی کتاب نو جفے پا کے چوکا چوراہاں بازاراں تے سرے عام فرقہ واریت پھیلا رہے نے، مگر اللہ دی کتاب نو باہر تا باہر رہ گیا، اللہ دے گھر وچ بھی پڑھن دی اجازت کوئی نہیں پہ دیندے۔ میرا پیغمبر والا ترا اذ الظالمون موقوفون عند ربهم، کا جڑے ویلے ظالم
اللہ دے دربار دے اندر کھڑے ہو سن، ایک دوسرے دے گلاں لوٹا رہے ہو سن، پیر اپنے مریداں دے خلاف، مرید اپنے پیراں دے خلاف، بزرگ اپنے قلب منن والیاں دے خلاف، اور اپنے مرید اپنے بزرگاں دے خلاف، ہر کوئی ایک دوسرے دے خلاف ہونا ہے۔ اللہ فرما دے انہاں چھوٹیاں وڈیاں نو آکھنا ہے لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر تسا بدبخت نہ ہو، تسا مولوی نہ ہو، تسا پیر نہ ہو، تسا ساڈے بزرگ نہ ہو، اسا اللہ دی قسم ہے گمراہ کوئی نہیں ہونا، اسا ہدایت والے راستے تے چل پونا۔ اگو پیر انہاں دے وڈیرے چودھری سردار انہاں کو اپنے مریداں نو چھوٹیاں نو جواب دیونا ہے نحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم بل کنتم مجرمین۔ گل یہ نہیں جو اسا تانوں گمراہ کیتا ہے، اسا تانوں ہدایت تو روکیا تا کوئی نہیں، اسا تواڈے ہتھاں وچ رسیاں تے ہتھ کڑیاں پا کے تا نہیں آکھیا جو قرآن دے نیڑے نہ ونجے، اسا تا نہیں آکھیا جو محمد پاک دی سنت نو نہ منے، اسا تا تانوں کچھ بھی نہیں زبردستی کیتا، ساڈی اپنی دعوت اسا دعوت دیندے رہے ہاں۔ بل کنتم قوم مجرمین، اصل حقیقت یہ جو تسا خود مجرم تے اللہ دے باغی ہو، تسا خود اندر دے کھوٹے ہو، اور اپنا کھوٹ چھپاون واسطے اسا بڑے دے ذمہ گل پھیلان دے ہو۔ چھوٹے اگو اکثر بل مکر اللیل والنہار اذ تامروننا نکفر باللہ ونجعل لہ اندادا۔ ٹھیک ہے مجرم اسا ضرور ہاں، مگر ساڈے مجرم ہون دے اسباب سارے تساں پیدا کیتے، رات دن دا تہاڈا مکر، ساڈیاں زن سازیاں کرنیاں، یہ سارا کمال تہاڈا ہے۔ تساں سانو ایہو جا ماحول فراہم تے میسر کیتا ہے ان نکفر باللہ ونجعل لہ اندادا، اسا اللہ دا بھی انکار کر دیتا ہے، اللہ دی شریک بنا دیتے نے۔ اللہ فرما دے نصر الندامت لما رأوا العذاب، ادھر اللہ دا عذاب سامنے نظر آ رہا، ادھروں شرمندگیاں چھپا رہے نے، اسا انہاں دیا گردناں دے اندر توک ڈال دیونا ہے، انج فٹ کر دیونا ہے، انہاں دیا نظراں اتاں اٹھی رہے ویسن، انہاں دا سر اورا پرا کوئی نہیں مڑنا، نظراں اتے اٹھیاں رہے ویسن، تین اللہ دے دربار دے اندر اس حال دے اندر حاضر ہو سن۔ اللہ فرما دل میرے پیغمبر دا انداز اپنا، او مبلغا او قوم پیغمبر دے انداز اپناون والے مبلغ دی گل منتے میرے قرآن دے نیڑے آ، جے اگر انج نہ کر سے تیری دنیا بھی تباہ ہو ونجنی، تیری آخرت بھی برباد ہو ونجنی، تو اتھے بھی تیرا کچھ نہیں بچنا تے اتھے بھی تینوں کچھ نہیں ملنا سوا اللہ دیاں لعنتاں تے جہنم دے، تیرے مقدرچ ہور کوئی شے نہیں ہونی۔ اس واسطے آ تیرے واسطے وقت ہے، تینوں اللہ پاک نے مہلت دیتی ہوئی ہے، تیری روح اجا تھوڑی جسم دے اندر موجود ہے، آ ایمان والے راستے تے آ، اللہ دی کتاب نو من۔ لن نؤمن بہذا القرآن دا مصداق نہ بن بلکہ قرآن نال سچیاں یاریاں لا، تے قرآن دا معنی اونج کر، قرآن دا معنی اونج سمجھا، اونج مطلب بیان کر، تے او مطلب من جڑا محمد پاک اپنے ساتھیاں نو۔ اللہ کے دعا ہے اللہ میں نو تے تہانوں میں اوہ معنی تے اوہ مطلب سمجھائے، اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعویٰ یا